صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے۔ بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے یہ سنا تو بہت روکا کہ رات کافی ہو چکی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا دشمن آپ کا یہاں پر موجود ہو، مگر صدام حسین نے پھر بھی اصرار کیا تو یہ لوگ بستی کی طرف چل پڑے۔ یہاں پہنچے تو ایک گھر کے اندر دستک دی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے صدام حسین کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ان کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور محلے سے بات پورے علاقے تک پہنچ گئی، پورا علاقہ یہاں پر جمع ہو گیا۔ یہ لوگ صدام حسین سے ہاتھ ملاتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام حسین نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ صدام حسین نے کہا کہ بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، کیونکہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک آپ لوگ چین سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد اس کے یہ الفاظ بالکل سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا تو عراق، شام، یمن، بلکہ یوں کہیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا اور سکون کی نیند اٹھتا۔ مگر اچانک اس کے دشمن نے اندر ہی اندر ایسی مہارت سے اس کے خلاف بغاوت کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے بالکل اکیلا کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اور اس پھانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام، فلسطین، لیبیا، افغانستان کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ کے اندر بغاوت ہے، یمن کے اندر جنگ ہے، فلسطین میں ظلم، پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت عرب کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ صدام حسین عرب کا مجاہد تھا۔ صدام حسین کا یہ مجسمہ گرانے والا شخص آج رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہم ایک صدام کو ختم کرنے نکلے تھے کہ یہ ہمارا دشمن اور ظالم ہے، پر آج ایسے ہزاروں صداموں نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور ہمیں صدام حسین سے آزاد کروانے والا امریکہ ہمارے ہی ملک پر بمباری کر کے اسے تباہ کر کے ہماری نسل کشی کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں کئی دہائیاں پیچھے چھوڑ کر کہیں پر چلا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر تکریت عراق کے اندر پیدا ہونے والے پیدائش سے پہلے ہی یتیم بچے جس کا بچپن انتہائی مشکل اور محرومی کے اندر گزرا، ملک کے ایوان صدر تک کیسے پہنچا اور اس کے 24 سالہ دور حکومت کو ختم کرنا آخرکار امریکہ اور اسرائیل کی ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی؟ انہوں نے اپنے 24 لیٹر خون سے قرآن کریم کا نسخہ کیوں لکھوایا؟ آئیے جانتے ہیں صدام حسین کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جو کہ یقیناً آپ آج سے پہلے بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچپن انتہائی مشکل اور مفلسی کے اندر گزرا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ عراقی فوج کے اندر افسر تھے، اور اس وقت برطانیہ کی مسلط کی گئی حکومت جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے اس کے سخت خلاف تھے۔ کئی بار اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ صدام حسین کے ماموں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بھی ان مظاہروں کے اندر شامل ہو گئے اور کم ترین عمر کے اندر اسی وجہ سے 6 ماہ کی سزا بھی کاٹی۔ انہیں باقی نوجوانوں کی طرح شراب کی بجائے کتابیں پڑھنے کا اور شکار کا شوق تھا، اور اپنے پیسے جمع کر کے تاریخ کی کتابیں خرید کر وہ اس کو پڑھا کرتے۔ 1958 یعنی 1958 کے اندر انہوں نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی، جس سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر کے اندر وہ باس پولیٹیکل پارٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ 1958 یعنی 1958 کے اندر اس برطانوی حکومت کے خلاف آخرکار انقلاب آ گیا اور اس بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد اس سے بھی ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت آ گئی، جو کہ کمیونسٹ سوچ کا مالک تھا، یعنی لوگوں کی ہر ایک سوچ اور وسائل پر صرف اس کی پالیسی کا کنٹرول ہو، پھر چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں۔ یہ ڈکٹیٹر سوچ کا مالک تھا۔ کچھ عرصہ بعد عبدالکریم قاسم کا ایک دوست تکریت شہر کے اندر قتل ہو گیا اور اس کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا۔ انہیں اس الزام کے اندر گرفتار تو کیا گیا، مگر ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ اس رہائی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد صدام حسین کو اس کی باس پارٹی کی ہائی کمان نے بغداد شہر کے اندر بلا لیا اور وہاں پر انہیں صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا، اور اس مقصد کے لیے صدام حسین نے فوجی تربیت حاصل کی، جس کے اندر خاص طور پر ریوالور اور مشین گن کو ٹھیک نشانے پر مارنے کی خصوصی مہارت شامل تھی۔ صدام حسین نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ جنرل قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے اور راستوں کا جائزہ لے کر پلان بناتے رہے کہ کس طرح سے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ 7 اکتوبر 1959 کی سپہر کو صدام حسین نے اپنی مشین گن کا رخ صدر قاسم کی کار کی طرف کیا اور فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی، مگر وہ بچ گیا۔ جواب میں باڈی گارڈ بھی فائر کھول چکے تھے۔
جس کی وجہ سے صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا جبکہ ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری کے خوف سے کسی اسپتال کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا پارٹی کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد گوشت کو کاٹ کر کینچی سے گولی نکال کر پٹی کر دی۔ جبکہ حکومت نے اس حملے کے بعد ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے، لیکن صدام حسین نے بیس بدلا اور کسی طرح سے بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام حسین اپنے شہر تکریت پہنچے اور راستے میں صدام حسین کا ٹکراؤ ایک پولیس آفیسر سے بھی ہوا، لیکن صدام حسین نے گھبرانے کی بجائے بڑے تحمل سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب پولیس آفیسر نے ان سے شناختی کارڈ مانگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بدھو لوگ ہیں، ہمارے پاس بھلا شناختی کارڈ کہاں سے آئے؟ اور پولیس والے نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، ورنہ شاید یہ صدام حسین کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اب چلتے چلتے صدام حسین کو راستے کے اندر دریا کو پار کرنا تھا، لیکن یہ سردیوں کے دن تھے، یہ کیونکہ شام کا وقت تھا اور تمام کشتیاں چلنا بھی بند ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک گانٹ کی شکل کے اندر اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر اپنے دانتوں کے اندر دبا کر دریائے دجلہ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر بھی تیر کر دریا کو پار کر لیا اور آخر کار اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ صدام حسین نے اپنی ماں اور اپنے سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائیں اور یہ سن کر سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اب صدام حسین کا عراق کے اندر رہنا ٹھیک نہیں، بلکہ ان کو شام بھیج دیا جائے۔ دراصل شام کے اندر ہی باس پارٹی کا ہیڈ آفس تھا اور وہاں سے صدام حسین کو بلاوا بھی آ چکا تھا، لہٰذا دمشق میں باس پارٹی کے سربراہ میکائل افلک نے صدام حسین کو ویلکم کیا اور یہاں سے انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مصر بھیج دیا، جہاں پر صدام حسین نے لاء کی ڈگری مکمل کی اور اسی دوران ان کی ملاقات امریکی CIA سے بھی ہوئی۔ قاہرہ کے امریکی سفارت خانے کے اندر کئی بار ان کا آنا جانا لگا رہتا۔ 25 فروری کو انہیں عراق کے اندر موت کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین نے قاہرہ کے اندر ہی باس پارٹی کو اکٹھا کیا اور اسی دوران فروری 1963 کے اندر جنرل عبد الرحمن عارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے۔ 4 ستمبر 1964 کے اندر باس پارٹی کے کارکنوں کی حکومت مخالف ہونے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی اور صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی قید میں انہیں باس پارٹی کی پین عرب نیشنل لیڈرشپ کا کارکن چن لیا گیا۔ 1966 یعنی 1966 کے اندر رہائی ملنے کے بعد وہ باس پارٹی کی مرکزی قیادت کے اندر شامل ہو گئے اور اسی سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور تختہ الٹ دیا اور باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت کا اعلان کیا۔ صرف 2 مہینے کے بعد فوج نے احمد حسن کے خلاف بغاوت کی، جسے صدام حسین نے کچل دیا۔ باس پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے سارا کا سارا پلان شروع سے ترتیب دیا، ملکی مفاد کے اندر تمام تر پالیسیز بنانا شروع کی اور عراق کو تیل کی دولت کی وجہ سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آخر کار پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد لوگوں کا رہن سہن بہتر ہونے لگا، لوگوں کی آمدن بڑھنے لگی۔ 1970 یعنی 1970 کی دہائی کے اندر احمد حسن البکر بیماری اور حادثات کی وجہ سے سیاست سے دور ہونے لگے تو 16 جولائی 1979 کو استعفیٰ دے کر اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیا۔ صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ 1990 یعنی 1990 کے اندر صدام حسین نے عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تاکہ وہ اس میں سے خون نکال سکے، جس کے ذریعے یہ قرآن پاک لکھا جانا تھا۔ اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بار بار سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کریم کے 605 صفحات اور 114 سورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا، جسے آج بھی عراق کی ایک مسجد کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران صدام حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکی CIA انہیں ان کی باس پارٹی کے ذریعے صرف عراق کی موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک مورے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے جب کام شروع کیا اور امریکہ کے حکم پر ان کو آنکھیں دکھائی تو بالکل وہی ہوا جو کہ ہونا تھا۔ اب بالکل سیم یہی سازشیں صدام حسین کے خلاف بھی تیار ہونا شروع ہو گئی، جیسے صدام حسین سے پہلے حکمرانوں کے خلاف کی گئی۔ صدام حسین کے دور کے اندر عراق ایران جنگ ہوئی جو کہ 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ملکوں کے تقریباً 15 سے لے کر 16 لاکھ کے قریب فوجی اور شہری شہید ہو گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکہ نے بڑی سازش سے بغاوت کروا کر سنی اور شیعہ مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا کہ عراق کو اسلحے کی بھاری کھیپ فروخت کی۔ اس کے علاوہ آس پاس کے عربی ملکوں کو بھی ہتھیار کی کھیپ دے کر ان سے خوب پیسے بٹورے، ان کی دولت کو خوب لوٹا۔
یہی نہیں بلکہ امریکہ نے چوری چھپ کے ایران کو بھی ہتھیار سپلائی کیے تاکہ ایک طرف تو اسلحے کی کھیپ کے ذریعے اس کی دولت کو نچوڑ سکے اور دوسرا یہ دونوں ملک آپس میں لڑ کر اپنی تمام فوج انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے کمزور ترین حالت میں آ جائیں۔ عراق اور ایران کو اپنا اسلحہ بیچ کر ان کی دولت کو لوٹنے کے بعد اب امریکہ کی نظر تھی عراق کی سب سے بڑی دولت یعنی اس کے آئل پر، اور اس مقصد کے لیے صدام حسین کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا کیونکہ صدام حسین نے آئل کی کمپنیز کو نیشنلائز کر دیا تھا اور کوئی بھی باہر کی کمپنی عراق کے تیل کو نہیں نکال سکتی تھی۔ لہٰذا اب کی بار صدام حسین کو راستے سے ہٹانے کے لیے بہت بڑے لیول کی سازش کو تیار کیا گیا۔ عراق اور ایران کی یہ جنگ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی تھی اور عراقی عوام ابھی بھی اس پیدا شدہ زخم کو دل پر لیے بیٹھے تھے کہ امریکہ نے اپنی جوان سالہ فتنہ خیز امریکی سفیر کو، جس کا نام تھا اپریل گلیسپی، اس عورت سے صدام حسین کی مسلسل ملاقاتیں شروع کروائی، جس کے اندر اس عورت نے بتایا کہ کویت کا فلاں علاقہ جو کہ عراقی سرحد کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں پر مسلسل یہ عراق کے تیل کو چوری کر رہا ہے، اور اگر عراق اس حوالے سے کویت سے فوجی طور پر نپٹتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ عراق اور کویت کا پرسنل معاملہ ہے۔ لہٰذا عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس چھوٹے سے خود مختار عربی ملک کو اپنی ریاست کا ایک صوبہ قرار دے کر یہاں سے کسی بھی طرح سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم اور عربی دنیا کے لیڈرز نے صدام حسین کو بہت سمجھایا کہ تم کویت کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے اور اسی وجہ سے تمام عرب ملک صدام حسین کے خلاف ہو گئے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر امریکہ نے سارے عربی ملکوں کو خاص طور پر سعودی عرب کو یقین دلوایا کہ عراق فوجی طاقت کے ذریعے ایک کے بعد ایک تمام عربی ملکوں پر حملے کر کے ان پر کویت کی طرح قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لہٰذا تمام عرب ملکوں نے عراق کے خلاف امریکہ کو اپنی فوج اتارنے کی پیشکش کی کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور یوں امریکہ کو اپنی من چاہی مراد مل گئی۔ اس نے یہودی میڈیا کے ذریعے صبح و شام یہ شور مچایا کہ صدام حسین کویت پر قبضہ کرنے کے بعد اب سارے عربی ملکوں پر قبضے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ لہٰذا 30 ملکوں کی اپنی نام نہاد فوج اور دراصل اپنی صلیبی اور صہیونی افواج کو اس خطہ عرب کے اندر اتار کر جو تباہی مچائی گئی وہ دنیا جانتی ہے۔ 28 فروری 1991 کو جب امریکہ نے عراق کے خلاف اپنی فوجی کارروائی شروع کی تو نہ صرف یہ کہ عراق کے 25,000 فوجی اور شہری ہلاک ہوئے اور 75,000 فوجی اور شہری زخمی ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عراق کی فوجی طاقت چور چور ہو کر ختم ہو گئی، وہ معاشی طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صدام حسین سارے عرب سے کٹ گئے تھے اور تمام کا تمام عرب کویت کے معاملے کو لے کر ان سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ امریکہ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نام نہاد سلامتی کونسل کے ذریعے عراق پر زبردستی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جو کہ 12 سال تک عراق پر لگی رہی، جس کے بعد عراق کی رہی سہی فوجی طاقت بالکل ختم ہو گئی، وہ اکانومیکلی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گیا۔ اس دوران کم از کم 10 لاکھ عراقی بچے خوراک کی کمی سے اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے مارے گئے، لیکن پھر بھی امریکہ کو سکون نہیں آیا۔ اس کے بعد امریکہ نے عراقی اسلحے کی تفتیش کا ایسا ڈرامہ تیار کیا کہ دنیا والے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں جب یقین ہو گیا کہ عراق کے پاس مزاحمت کی کوئی فوجی طاقت موجود نہیں ہے تو اس 9/11 کے پس منظر میں عراق پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ اس کے پاس تباہی کے بہت سارے نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں۔ اس جنگ کی اقوام متحدہ سارے عالمی اداروں اور 1-2 ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے سارے ملکوں نے مخالفت کی، لیکن اس وقت کے امریکی صدر جونیئر بش کو اپنے والد سینئر بش کا صدام سے انتقام لینا تھا کیونکہ صدام نے بغداد کے رشید ہوٹل کی دہلیز میں سینئر بش کی شکل فرش پر بنوا دی تھی تاکہ سارے آنے جانے والے لوگوں کے پاؤں اس پر ضرور پڑیں۔ سو بش نے آخرکار یہ انتقام لے لیا۔ اس جنگ میں امریکہ کو صرف 2 باتوں سے غرض تھی کہ عراق کی تیل کی دولت کو کیسے لوٹا جائے اور عراق کی فوج مستقبل کے اندر اتنی طاقتور نہ ہو سکے کہ اسرائیل پر ہی حملہ کر بیٹھے۔ لہٰذا 20 مارچ 2003 کو عراق کی تباہی کی شروعات ہوئی۔ امریکہ کی اس جارحیت کے اندر دنیا کے اکثر ملکوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا ساتھ دیا بلکہ اس کے خلاف بڑے بڑے عالمگیر اور بڑے لیول کے پروٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چکنے چپڑے عربی نام والے عرب اور مسلم حکمرانوں نے نہ صرف چپ سادے رکھی بلکہ در پردہ رہ کر، اور کئی ایک نے تو اپنے ہاں سے برادر عربی ملک عراق کے خلاف ہر طرح کی فوجی کارروائی کے اندر ان کا ساتھ دیا، جس کے بغیر امریکہ کے لیے عراق کے خلاف یہ کارروائی کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے عراق کے اندر یہودی ایجنٹوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا، یہاں کے مسلمانوں کی عقیدے ثقافت کو تہس نہس کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر شیعہ سنی جھگڑے کو خوب بڑھایا، مختلف نسلی اور قبائلی گروہوں کی دشمنی کو ہوا دی تاکہ عراق کا تیا پانچا کر کے اسے اتنا کمزور کر دیں کہ یہ اسرائیل کے لیے مستقبل کے اندر بھی کوئی خطرہ نہ بن سکے۔ بش کے ذریعے عراق کے اندر فتح کے اعلان کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 6 لاکھ عراقیوں کو موت کی نیند سلایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے وہاں پر ظلم و بربریت اور قتل عام کا طوفان برپا کر رکھا ہے، جیلوں کو عقوبت خانے بنا رکھا ہے، عراقیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف 22 جولائی 2003 کو امریکی فوج نے عراق کے شہر موصل پر حملہ کر کے صدام حسین کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا۔
صدام حسین تو بغداد پر حملے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد چھپ گئے تھے، مگر 14 دسمبر 2003 کو امریکی فوجیوں نے ان کے پکڑے جانے کا اعلان کیا۔ 19 اکتوبر 2005 کو 157 شیعوں کے قتل کے الزام کے اندر صدام حسین پر جیل میں مقدمہ شروع ہوا اور 5 نومبر 2006 کو انہیں ملزم ٹھہراتے ہوئے بغداد کی عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اپنے وکلا کے مشورے سے انہوں نے سزا کے خلاف اپیل بھی دائر کی، لیکن عدالت نے اس اپیل کو مسترد کرتے ہوئے انہیں پھانسی دینے کا حکم دیا۔ آخرکار جمعہ 29 سے 30 دسمبر کی درمیانی شب میں صبح صادق سے ذرا پہلے صدام حسین کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن تھا اور دنیا کے تمام مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے اندر مصروف تھے کہ انہیں خبر ملی کہ صدام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی یہ موت دراصل تذلیل کی موت تھی اور دنیا کو پیغام دینا تھا کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کو وہ کیسے نشان عبرت بناتے ہیں۔ پھانسی کے تختے پر چڑھاتے وقت صدام حسین سے بدزبانی کی گئی، ان کا دل دکھایا گیا اور پھانسی کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ صدام حسین کا آخری وقت اور ان کے دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ان کے رویے سے محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کیا ہے۔ تختہ دار پر جاتے وقت ان کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن پاک تھا، جو کہ انہوں نے اپنے گلے کے اندر پھندا ڈالتے وقت جلاد کو یہ قرآن پاک دے کر کہا کہ یہ فلاں شخص کو دے دینا۔ انہوں نے غسل کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور بالکل پرسکون حالت کے اندر تختہ دار پر پہنچے، جسے دنیا بھر کے میڈیا نے کور کیا۔ پھندے پر جانے سے پہلے انہوں نے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، جس کے بعد ان کے پاؤں کے نیچے سے تختہ ہٹا دیا گیا اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ صدام حسین نے اپنی پولیٹیکل لائف کے اندر بہت ساری غلطیاں کی۔ ان کے دور کے اندر ان پر ظلم و دہشت پھیلانے کا الزام بھی لگتا رہا کہ وہ اپنے دشمنوں پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے تھے، لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اپنے دشمن پر بھروسہ کرنا، جو انہیں اقتدار تک لایا۔ لیکن جب صدام حسین اس قابل ہوئے کہ اسرائیل یا امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ بن سکیں، مسلمانوں کا اتحاد قائم کر لیں، تب اسی دشمن کی باتوں میں آ کر انہوں نے پورے عرب کو اپنا دشمن بنا لیا، جو کہ ان کی طاقت بن سکتے تھے۔ امریکہ نے عراق کی کمر توڑ کر اس کے وسائل پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی عراق صدام حسین کے بغیر لاوارث ہے۔ ہر طرف تباہی، بے روزگاری، بھوک اور جرم ہے۔ آج ہر کوئی صدام حسین کے ان الفاظ کو یاد کر کے روتا ہے کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک آپ لوگ چین سے سوتے رہو، لیکن جب میں چلا گیا تو تم لوگ کبھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔